8ویں سپارے کے آخر میں جہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے، تلاوت وہیں تک کی گئی، چونکہ سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے وہ قصے کا درمیان ہے، یا تو اگلے سپارے کا حصہ جہاں قصہ ختم ہو رہا ہے مکمل پڑھا جائے، اور یا پھر جہاں سے قصے کا آغاز ہے وہاں پر تلاوت کو روک دیا جائے اور پھر اگلے دن مکمل قصے کی تلاوت کی جائے، تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ مضمون کے درمیان میں رکوع کرنا اس کو علماء نے مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے اہل عرب جو قرآن کریم کو سمجھتے ہیں ان کے ہاں اگر تلاوت میں اس طرح غلط جگہ وقف کر لیا جائے یا غلط جگہ رکوع کر لیا جائے تو اس کو بہت برا محسوس کرتے ہیں، اور وہ بول بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں کہاں وقف کر لیا۔ تو اگر معنی اور مفہوم کسی کو سمجھ میں آ رہا ہو تو اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، ورنہ جو قرآن کریم کے معنی کو نہیں سمجھتے ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں پہ جا کے رکوع کریں۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو سپارے ہیں جہاں سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہر سپارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مضمون ہی سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ کبھی مضمون کے درمیان سے بھی آغاز ہو رہا ہے۔ بہرحال 8ویں سپارے کے آغاز میں جو مشرکین مکہ یا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے جو عناد اور ضد میں آ کر نبیوں سے مختلف قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، تو ان کے عناد اور ضد کو ذکر کیا گیا ہے کہ ان کا سوال کوئی طلب حق کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک ضد کی بنیاد پر سوال کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی چاہت کے مطابق جو یہ علامت مانگ رہے ہیں، جو یہ معجزہ اس کی فرمائش کر رہے ہیں وہ ان کو دے دیں تو بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ مثلا اس میں انہوں نے ایک یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم پر آسمان سے فرشتوں کو لے کر آؤ، اتارو، ہم خود ان فرشتوں کو دیکھ لیں۔ مردے ہمارے سامنے زندہ ہو کر کلام کرنے لگے۔ اللہ فرمانے اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں، فرشتوں کو ان کے پاس لے آئیں، اتار دیں ان کے اوپر، مردے ان سے بات کرنے لگیں، اور ہم ان کے سامنے ہر وہ چیز جس کی انہوں نے تمنا کی ہے جمع کر دیں تو بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ ماں کانو لی، یہ ایسے بد باطن ہیں، ہٹ دھرم ہے کہ ان دلائل کو دیکھ کر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا پیغمبر کو کہ اگر آپ اکثر زمین کے رہنے والوں کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے دین سے گمراہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اکثر جو تعداد ہوتی ہے وہ نافرمانوں کی ہوتی ہے، ماننے والے ایمان لانے والے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ سورہ شعراء میں ہم بار بار یہ سنیں گے اور پڑھیں گے کہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، کہ اس قصے میں ایک نشانی اور عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لے کر نہیں آئے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور یہاں بھی اللہ یہ فرما دے اگر آپ اکثر کی اطاعت کریں گے تو اکثر تو گمراہ ہیں، وہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ہمیشہ ماننے والے یا نیک لوگ وہ تعداد میں کم ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مشرکین ایک مغالطہ دیا کرتے تھے، اور وہ مغالطہ یہ تھا کہ جس جانور کو اللہ مارتا ہے تم اس کو کہتے ہو کہ وہ حرام ہے، یعنی جو طبی موت سے مرتا ہے وہ اس کو اللہ نے مارا ہے، اور جس کو تم اپنے ہاتھ سے مارتے ہو یعنی ذبح کرتے ہو تم کہتے ہو کہ وہ حلال ہے۔ اب اس کا ایک عقلی جواب تھا، وہ یہ دیا جا سکتا تھا کہ ہم جس جانور کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرتے ہیں تو اس کا بہتا خون باہر نکل جاتا ہے، وہ فاسد خون ہے، فاسد خون فاسد مادوں کو لے کر باہر نکل جاتا ہے۔ اب وہ جو گوشت ہے وہ مضر صحت نہیں رہا بلکہ صحت کے لیے مفید ہو گیا، اس سے یہ حلال ہے۔ اور جو جانور اپنی موت آپ مر جائے تو اس کا یہ بہنے والا خون باہر نہیں نکلتا، اندر ہی رہ جاتا ہے، تو اس سے اس کا گوشت خراب ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے مضر صحت ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن اللہ نے یہ طرز اختیار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ذبح کیے ہوئے جانور کو جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا اس کو حلال قرار دیا، اور جو اپنی موت آپ مرے اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم قادر مطلق ہیں، ہماری مرضی، جس کو ہم کہیں حلال وہ حلال ہوگا، جس کو ہم کہیں حرام وہ حرام ہوگا۔ تو یہاں عقل کی بنیاد پر ان کو جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا کہ جس کو اللہ حلال قرار دے وہ حلال ہوگا، اس کو کھاؤ۔ تو فرمایا کہ تم کھاؤ اس میں سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ظاہری باطنی سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔
بعض گناہ ظاہر کے ہیں جو ہم سب سمجھتے ہیں، اور بعض گناہ وہ ہیں جو دل کے ہیں، باطن کے گناہ ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری گناہ کو تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن باطن کے گناہ کو نہیں چھوڑتے، اس سے مبتلا رہتے ہیں۔ حالانکہ جیسے ظاہری گناہ زہر قاتل ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، باطنی گناہ بھی نقصان دہ ہیں۔ باطنی گناہ کیا ہے؟ مثلا دل میں کینہ ہے، دل میں حسد ہے، عداوت ہے، تکبر ہے، اسی طریقے سے دوسرے کے لیے بدخواہی ہے اور برے اخلاق ہیں۔ یہ سارے امراض باطنہ ہیں اور یہ باطن کے گناہ ہیں۔ ظاہر گناہ کیا ہیں؟ جیسے زنا ہے اور بد نگاہی ہے، زبان سے جھوٹ بولنا ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ سارے ظاہری گناہ ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ تو انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے کیا چاہا ہے۔ ہدایت چاہیے تو اس کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا، شوق سے اسلام کے احکام پر عمل کرے گا، ان کو قبول کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سینہ اللہ کھول دیتا ہے، اس کی کوئی علامت ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سمجھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتا ہے، اور پھر اس نور کے ذریعے سے وہ حق کو دیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ نور تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا، اس کا اندازہ کیسے ہوگا کہ اللہ نے دل کے اندر نور ڈال دی؟ تو آپ نے اس کی 3 علامتیں ذکر فرمائی۔ اگر وہ 3 علامتیں بیان نہ کی جاتی تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میرا دل ایمان کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کو اللہ نے نور ڈال دیا۔ لیکن علامات کی وجہ سے ہر ایک دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ ان علامتوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ نے نور ایمانی کو ڈالا یا نہیں ڈالا۔ پہلی علامت کیا ہے؟ فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور، یعنی دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے وہ الگ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کے سینے کو اللہ کھولتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اس کو دنیا کی محبت سے الگ کر دیتا ہے۔ التجافی عن دار الغرور۔ دوسری علامت ہے الانابۃ الی دار الخلود، اللہ اس کو متوجہ کر دیتا ہے آخرت کی فکر کی طرف، وہ تیاری کرتا ہے آخرت۔ یہ علامت اس بات کی کہ اللہ نے اس کے دل میں نور ایمانی ڈال دیا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ کر لیا۔ اور تیسری علامت ہے الاستعداد للموت قبل نزول، کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہ 3 علامتیں جس کے اندر ہوں گی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے، اور مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کی ہدایت کا فیصلہ کر لیا۔ ان علامتوں کو دیکھ کر ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے، اپنا خود محاسبہ کرے کہ میرے دل میں دنیا کی کتنی محبت ہے، میں دنیا میں کتنا لگا ہوں، آخرت کی کتنی تیاری کرتا ہوں، موت کی کتنی تیاری کرتا ہوں۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، اور 2+2 کے قاعدے پر 2+2=4 کے قاعدے سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں ہدایت پہ چل رہا ہوں یا میں غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو مشرکین ہیں انہوں نے کھیتیوں میں اور مویشیوں میں اپنے بتوں کا بھی حصہ الگ کر کے رکھ لیا۔ وہ یہ کرتے تھے کہ کہتے تھے یہ جو کھیت کا ایک حصہ ہے یا یہ جو غلہ ہمیں حاصل ہوا یہ ہمارے بتوں کے نام پر نامزد ہے، اور جس کو ہم چاہیں گے وہ اس کو استعمال کرے گا، ہر ایک اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے۔ جب یہ الگ الگ کرتے تھے، اگر اللہ کے حصے میں سے کچھ حصہ بتوں کے حصے میں گر جاتا تو اس کو گرا رہنے دیتے کہ ہمارے جو بت ہیں وہ تو محتاج ہیں، ان کے حصے میں اگر آ گیا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ان بتوں کے حصے میں سے الگ کرتے ہوئے کچھ حصہ اللہ کے حصے میں گر جاتا تو اس کو فوراً نکالتے اور کہتے کہ اللہ تو بے نیاز۔ عقلیں ایسی اوندھی ہو گئی تھی کہ خود یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت یہ عاجز ہیں، محتاج ہیں، پھر بھی ان کو خدا کہتے تھے، خدا کا شریک سمجھتے تھے، ان کے آگے اپنی پیشانیوں کو ٹیکتے تھے، ان سے مدد مانگتے تھے،
ان سے جو ہے وہ شفا طلب کرتے تھے، بارش طلب کرتے تھے۔ تو جب اللہ کسی کی عقل کو اونھا کر دے تو پھر اس کے سامنے یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ پتھر کے آگے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوگا۔ پر اللہ نے اپنی قدرت کے کچھ دلائل کو ذکر کیا، اور ان میں باغات کا ذکر ہے، کھجور کے اور کھیتیوں کا ذکر ہے جن کے مختلف غلے ہوتے ہیں، کھیتوں سے برآمد ہوتے ہیں، زیتون ہے، انار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پھلوں کو کھاؤ جب پھل لے کر آئے، اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو۔ ان کا کیا حق ہے؟ زمین سے جو پیداوار حاصل ہو، اب وہ زمین یا تو عشری ہوگی یا نصف عشری ہوگی، یعنی اگر وہ زمین ایسی ہے کہ اس کو پانی انسان اپنے خرچے سے لگاتا ہے، بارانی زمین نہیں ہے، نہری زمین نہیں ہے، اور پانی کا خرچہ اس کو کرنا پڑتا ہے، تو ایسی زمین کی پیداوار میں 20واں حصہ لازم ہوگا، نصف عشر۔ اور جو زمین ایسی ہے کہ بارش کے پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، یا اس نہر کے قریب ہے اور نہر کا پانی اس کو لگ جاتا ہے اور اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، خرچہ اس کا نہیں ہوتا، تو اس میں عشر لازم ہوتا ہے، 10واں حصہ لازم ہوتا ہے۔ جو پیداوار ہوگی، اب چاہے وہ باغ ہو چاہے وہ کھیت ہو، اس سے جو پیداوار حاصل ہو اس کا 10واں یا 20واں حصہ اس تفصیل کے مطابق وہ زمین کا حق ہے، وہ اس کو ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر بقیہ خرچے وغیرہ نکالنے ہوں گے اور اس کو تقسیم کرنا ہوگا، جو ترتیب ہوگی وہ اس کے بعد ہوگی۔ پھر اس صورت میں جو سورہ انعام کا آخر حصہ ہے، 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 151، 152 اور 153۔ یہ بڑی 3 جامع آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے 10 احکام ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت کعب احبار جو تورات کے بہت بڑے ماہر عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تورات کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ان آیات سے ہوا ہے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ ان آیتوں کے اندر جو احکام ذکر ہوئے ہیں، ان احکام سے متعلق کسی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں رہا۔ تمام گزشتہ شرائع جو ہیں وہ ان احکام میں متفق ہیں، تمام انبیاء متفق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بمہر وصیت نامہ پڑھ لوں تو وہ یہی ہے، یہ سر بمہر وصیت نامہ ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کہ آؤ میں تم کو بتلاتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے۔ نمبر 1، اللہ نے شرک حرام کیا ہے، شرک مت کرو، اور یہ تمام شرائع کے اندر متفق علیہ۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو معنی یہ ہوا کہ ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، مظاہری ہو یا باطنی ہو، گناہ کے کام مت کرو۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو مت قتل کرو، یعنی ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ نے انسانوں کے خون کو مطلق حلال قرار نہیں دیا۔ حق اسلام میں 3 چیزیں ہیں، اگر وہ 3 باتیں پائی جائیں تو پھر تو خون حلال ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی شادی شدہ زنا کا ارتکاب کرے، اس کی سزا سنگساری ہے، وہ قتل ہوگا، یا کوئی خدا نہ خواستہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کی سزا قتل ہے، یا کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا قاتل۔ یہ 3 صورتیں، تو یہ حق اسلام ہے۔ تو ان کے علاوہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ حکم بھی وہ ہے جو تمام شرائع کے اندر متفق علیہ۔ پھر فرمایا کہ اس کی تم کو اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر ایک حکم یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بلوغ کو پہنچ جائے۔ یتیم کے مال میں زیادتی نہ کرو۔ ایک حکم یہ دیا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، پورا پورا تولو۔ اور ایک حکم یہ دیا کہ جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جب بھی بات کہو انصاف کی کہو۔ اور ایک حکم یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، یہ وہ ہے جس کی تم کو اللہ نے تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اور مختلف طریقوں کی پیروی مت کرو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے، جدا ہو جاؤ گے۔ یہ وہ ہے جس کی تم کو اللہ نے تاکید کی تاکہ تم بچو اور ڈرو۔
تو یہ وہ وصیتیں ہیں، یعنی شرک نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اور اسی طریقے سے جو ہے اولاد کو ناحق قتل نہ کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل نہ کرنا، یہ سارے احکام وہ نصائح ہیں، ان پہ عمل کرنے سے انسان کو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے۔ اعراف عرف کی جمع ہے، اور عرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، اونچی جگہ کو۔ اعراف جو ہے دوزخ اور جنت کے درمیان میں ایک دیوار کا نام ہے، اور اس پر کچھ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں بھی داخل نہیں ہوں گے اور جنت میں بھی شروع میں داخل نہیں ہوں گے، اور بعد میں پھر اللہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے گا۔ تو چونکہ اس صورت میں اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو اسی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جو اعراف پر ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی۔ میزان عمل کا جو پلڑا ہے، اگر نیکیوں کا جھک جائے تو وہ کامیاب، اور بدی کا جھک جائے، بھاری ہو جائے تو وہ ناکام۔ لیکن اگر دونوں برابر ہو جائے تو وہ اعراف میں رہے، نہ دوزخی نہ جنتی، اور کچھ عرصے بعد اس کو بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو اس صورت کے آغاز میں قرآن کریم کے حقانیت کو ذکر فرمایا، اور پھر قیامت کے دن میزان عمل کے حق ہونے کو ذکر فرمایا کہ میزان عمل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، صدیق عائشہ نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ کل قیامت میں ہمیں بھولیں گے تو نہیں، یاد رکھیں گے؟ اس لیے کہ بڑا مشکل کا وقت ہوگا، بہت مشکل دن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایک مقام فرمایا وہ میزان عمل کا مقام، جب اعمال تل رہے ہوں گے تو اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو، اور نہ بیوی شوہر کو، نہ شوہر بیوی، ہر ایک کی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کون سا پلڑا جھکتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب نامہ اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے اس وقت کوئی کسی کا خیال نہیں کرے گا، ہر ایک کو فکر ہوگی کہ مجھے کس ہاتھ میں نامہ عمل ملتا ہے، سیدھے میں یا الٹے میں۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جب اس پل کے اوپر سے گزرنا ہوگا جو جہنم کے اوپر، اس کو پل صراط کہتے ہیں، تو وہاں بھی کوئی کسی کی جو ہے فکر نہیں کر رہا ہوگا، اپنی فکر کر رہا ہوگا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، میں یہ پل پار کر کے وہاں تک پہنچوں گا یا درمیان میں نیچے گروں گا۔ ان 3 مقام پر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، تو اس کی تیاری کر کے آنا۔ یہ پیغمبر اپنی اس زوجہ محترمہ کو کہہ رہے ہیں جن کی عفت و پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں آیتیں اتاری، جن سے اللہ راضی ہوا ہے، اور آج ہم آخرت سے غافل بیٹھے، ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا نامہ اعمال کا کیا ہوگا، ہمارے اعمال کے وزن کا کیا ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہے اس کا کیا حال۔ پل صراط کے اوپر کچھ جو ہے وہ آنکڑے ہوں گے جن کے ذریعے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قطع رحمی کرنے والوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے الگ الگ وہ آنکڑے ہوں گے، اور وہ ان کو پکڑ کے اندر ڈالیں گے۔ اور آج ہم وہ سارے گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس صورت میں شروع ہی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے مسجود ملائکہ بنائے جانے کا قصہ ہے، شیطان کا اللہ سے جو مکالمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو میں نے سجدے کا حکم دیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یہاں سے نکلو باہر، جنت سے اس کو باہر نکال دیا گیا کہ تم یہاں رہ کر تکبر نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دیں۔ اللہ نے کہا تمہیں مہلت ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں بنی آدم کے لیے آپ کے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، ان کے پاس آؤں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائیں، اکثر نہ شکر ہوں گے۔ شیطان نے اللہ سے یہ عہد کیا اور وہ اس میں پوری کوشش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کا شکوہ ہے، شیطان بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں پائیں گے، ہم اس کی بات کو پورا کر رہے ہیں، تو ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر 3 دفعہ یا بنی آدم یہاں پر آیا ہے۔ ایک دفعہ بنی آدم کو خطاب کر کے حکم دیا ہے کہ ہم نے تم پر لباس کو اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، زینت کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس وہ تو سب سے بہتر ہے۔ شرعی لباس وہ ہوتا ہے کہ جو ستر پوشی کرے اور زینت کا باعث ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے طریقے کے مطابق،
شرعی لباس کی جو دو شرطیں ہیں وہ تو اسی آیت سے معلوم ہو رہی ہے، لباسا یواری سوآتکم، کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے، صدر پوشی ہو اسے، لہٰذا ایسا لباس جو بالکل ٹائٹ ہو جس سے اعضاء ظاہر ہوتے ہوں، یا باریک ہو جسم جھلکتا ہو، وہ شرعی لباس نہیں ہو سکتا، چاہے مردوں کا ہو چاہے خواتین کا ہو۔ اور دوسرا وریشا، ریش اصل میں کہتے ہیں پر کو، اور پرندے کی خوبصورتی پروں میں ہوتی ہے، اس سے یہاں اس کا مرادی معنی ہے زینت، لباس ایسا ہو جو زینت کا باعث ہو، بے ڈھنگا نہ ہو۔ اور جو تیسری شرط ہے وہ سورہ لقمان کی آیت سے معلوم ہوتی ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری طرف رجوع کیا ان کے راستے کی پیروی کرو، ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں، رجوع اللہ کرنے والے ہوں، تو ان کی ہر چیز میں پیروی کی جائے، لباس میں، پوشاک میں، رہن سہن میں، چلنے پھرنے میں، گفتار و کردار میں ان کی پیروی کی جائے تو انسان کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ اس لباس کے اندر آج مسلمان بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں، بالخصوص خواتین جو ہیں ان کا لباس انتہائی نازیبا آج کل ہوتا جا رہا ہے، چست لباس، تنگ لباس، بغیر پردے کے ان کا باہر نکل جانا، یہ مسلمان کیسے گوارا کر لیتے ہیں؟ اور پھر باہر مردوں کی ہوسناک نگاہیں ان کے اوپر پڑ رہی، ان عورتوں کو ذرا خیال نہیں آ رہا، مسلمان مائیں بہنیں، اور وہ پورا میک اپ کر کے نکلی ہوئی، خوشبو لگا کے نکلی ہوئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کی خوشبو پھوٹتی ہو تو وہ زناکار ہے۔ آج خواتین ایسی خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ پورا راستہ مہک رہا ہوتا ہے۔ دوسرے مردوں کے اندر کوتاہی یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں مسا اوقات، کہ جو لباس پہن کر وہ اپنے آفس نہیں جا سکتے، اپنے تقریبات پہ شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے سامنے اس لباس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ رات کا پہنا ہوا لباس ہے، صبح اسی کے اندر مسجد میں بھی آ گئے۔ نماز کے لیے اہتمام ہونا چاہیے اور ایسا لباس پہن کے آنا چاہیے کہ جو نماز کی شان کے مطابق ہو۔ دوسری دفعہ یا بنی آدم جب کہا گیا تو اس کے اندر یہ کہا کہ تم نماز کے وقت اپنے لباس کو لے لیا کرو، چونکہ مشرکین مکہ میں جو قریش تھے وہ اپنے آپ کو حمص کہتے تھے، ہم حمص ہیں، اور وہ طواف کرتے تھے کپڑے کے اندر، اور ان کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے تو اگر ان کو کسی حمصی کا لباس مل جائے تو پہن کر طواف کرتا تھا، ورنہ برہنہ طواف کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ چونکہ ہمارا لباس اس قابل نہیں ہے لہٰذا ہم لباس کے بغیر طواف کریں گے۔ تو ان کی خواتین بھی اور مرد بھی اس طرح طواف کیا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا تھا، تو آپ خود حج کے لیے نہیں گئے تھے، ان کو بھیجا تھا، تو وہاں اعلان کرائے تھے کہ آج کے بعد کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور معاہدوں کے ختم کرنے کے اعلانات ہوئے تھے، حضرت علی کے ذریعے سے یہ اعلانات جو ہے وہ کرائے گئے تھے۔ تو اس کے بعد پھر مسجد حرام کے اندر طواف وغیرہ برہنہ بند ہو گیا۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم اپنے لباس کو لے لیا کرو نماز کے وقت، تو اچھا لباس پہن کے انسان کو نماز کے لیے آنا چاہیے۔ اور تیسری دفعہ میں فرمایا کہ جب تک تمہارے پاس میرے رسول آتے رہیں جو تم کو میری آیات پڑھ کے سناتے رہیں، تو جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ تو ان رسولوں کی انسان اتباع کرتا رہے، حضرت آدم سے لے کر آپ حضرت اسلام تک سلسلہ چلتا رہا، پھر پیغمبر پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں۔ ایسے کافروں کی جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں اور وہ روح کو لے کر جاتے ہیں تو ایک بدبودار کپڑا ہوتا ہے اس پہ لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں، جب اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں کی روح ہے، تو ان کی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اس کو وہاں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں اس عنایتوں میں فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ سوئی کا ناکہ، اس میں دھاگا مشکل سے داخل ہوتا ہے، اونٹ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ محال ہے۔ تو الیاذ باللہ جو کفر پر مر گیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر کیا
یہ آخرت کی یاد دہانی کے لیے اس قسم کی مختلف آیتیں قرآن کریم میں آتی ہیں تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعدوں کو حق و سچ پا لیا، اللہ کا جو وعدہ تھا ہم نے اس کو حق پا لیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کے وعدے کو حق پایا؟ اللہ کا وعدہ کیا تھا اہل ایمان سے، نیک عمل کرنے والوں سے، کہ تمہیں جنت دوں گا، وہ وعدہ انہوں نے حق پا لیا۔ اور جو کافر ہیں ان سے وعدہ تھا کہ تم جہنم میں ڈالوں گا، تو جواب میں کہیں گے کہ جی ہاں، ہم نے پروردگار کے وعدے کو حق پا لیا۔ اس وقت پر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس دین میں کجی تلاش کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ پھر فرمان کے درمیان میں ایک حجاب، ایک آڑ ہوگی، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، علامات سے پہچانتے ہوں گے۔ یعنی اصحاب الاعراف جو ہے جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے، نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ تو اس وقت پکار کر وہ کہیں گے جنتیوں کو کہ تم پر سلامتی ہو۔ اب اصحاب الاعراف کہیں گے جنتیوں کو تم پر سلامتی ہو، اور اللہ فرما رہے ہیں اب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن داخل ہونے کی امید ان کو ہوگی، طمع ہوگی کہ ہم بھی داخل ہو جائیں۔ جب ان کی نگاہ پلٹ کے جائے گی جہنمیوں کی طرف تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا، ہمیں ان کے ساتھ نہ ملانا۔ پھر وہ جو اصحاب الاعراف ہیں وہ چند لوگوں کو پکاریں گے جن کو وہ ان کی علامات سے پہچانتے ہوں گے، ان کو کہیں گے کہ تم نے دنیا میں جو مال جمع کیا اور جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے آج تمہارے کچھ کام نہیں آیا۔ دنیا کا تکبر تمہیں آج اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا، مال دولت کا جمع کرنا تم کو آج اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکا۔ اور پھر ان کو کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اشارہ کریں گے اہل ایمان کی طرف، جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ ان کو تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا، اور تم جھوٹے ثابت ہوگا۔ پھر وہ جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو، اور کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ کچھ ہمیں پانی دے دو، کچھ کھانے کو دے دو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم۔ تو جنتی کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو کافروں پہ حرام کر دیا، اب کافروں کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں تو سب کو ملتا تھا، لیکن جب آخرت پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں جہنمیوں کے لیے ٹھنڈا پانی پینے کو نہیں ہوگا، کھانے کو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد انبیاء کے قصوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قوم نے کہا کہ ہم تو آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، پروردگار عالم کا میں تو رسول ہوں، تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، نصیحت تم کو کرتا ہوں، خیرخواہی کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ تو جواب میں انہوں نے ان کی تکذیب کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو تو بچایا، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تم کو بچایا، بقیہ کو ہم نے غرق کر دیا۔ پھر دوسرا قصہ حضرت ہود کا ہے، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی یہی دعوت دی۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں بیوقوف نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ان کو دعوت دی، وہ بھی نہیں مانے، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہود کو اور جو ان کے ساتھ تھے ایمان لانے والے، ان کو ہم نے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم جھٹلانے والے تھے ہم نے ان کی جڑ کو کاٹ ڈالا۔ اور تیسرا قصہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے بھی یہی دعوت دی، اور ان کے سامنے معجزہ ظاہر کیا انہوں نے اللہ کی اونٹنی کا، کہ تم جو ہے وہ اس کے ساتھ برائی نہ کرنا۔ انہوں نے نہ تو ان پر ایمان قبول کیا، نہ ان کی بات قبول کی، اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ تو اللہ نے ان کو ایک زلزلے سے پکڑا، اور وہ اپنے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے، اور ان کا کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ کر ان کو ایک خطاب کیا اور کہا تم کو میں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچا چکا ہوں، اور تمہارے ساتھ میں نے خیرخواہی کر لی، لیکن تم خیرخواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد پھر قصہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا تم ایسا کام کرتے ہو، تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ وہ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، اور آج اس کے لیے قانون منظور ہوا ہے، مسلمان ملکوں میں قانون منظور ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حق ہے کہ انسان کا کہ وہ جیسا چاہے رہے۔ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اصل ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق رہیں، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے لیے حلال کیا ہم اس کو حلال سمجھیں، جو حرام کیا اس کو حرام سمجھیں، باقی ہمارا کوئی حق نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مردوں کے ساتھ
اس طرح کی حرکت کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، تم بہت ہی ظالم لوگ۔ تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو بچایا، ان کے خاندان کے لوگوں کو بچایا، لیکن ان کی بیوی جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھی تو وہ رہ گئی۔ ان پر اللہ نے ایک خاص قسم کی پتھروں کی بارش برسائی اور ہلاک کو برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں اس توبہ کے اوپر استقامت کی توفیق نصیب فرما، پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ یا ارحم الراحمین مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کے شکنجے سے ان کو نجات نصیب فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین وہ بھوکے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما۔ اے اللہ وہ خوف کی حالت میں ہیں ان کو امن نصیب فرما۔ اے اللہ دشمن کے محاصرے میں ہے، اے اللہ ان کو چین سکون نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کو بیت المقدس کو آزاد فرما، یہود ظالموں کے شکنجے سے اس کو آزاد فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین ہمارے سارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، مرنے سے پہلے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ماہ مبارک کی برکتیں رحمتیں اور مغفرتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔